الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ پر، مومن مردوں اور مومن عورتوں پر۔ محترم طلباء و طالبات، آپ ماشاءاللہ شیخ مسعود حفظہ اللہ سے درس تفسیر اور درس فقہ لے رہے تھے، اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ عقیدہ، توحید اور احادیث کا درس لیں گے۔ سب سے پہلے ہم عقیدے میں شرح عقیدہ الواسطیہ ایک کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے، تو اس میں بہت سی باتیں گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کے متعلق۔ تو گزشتہ درس میں شرک کے اقسام بیان کیے گئے، شرک اکبر اور شرک اصغر، اور اس کی دیگر تفصیلات پیش کی گئیں۔ اب یہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرک کی نفی کی جا رہی ہے آنے والی ان آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشابہ ہے، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے اسماء اور اس کے صفات میں۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ان تمام باتوں کی دلائل یہاں پر پیش کیے گئے ہیں۔ تو جو اہم عنوان ہے وہ نفی الشرک عن اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی سے شرک کی نفی مقصود ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس سلسلے میں ایک ہی مقام پر مختلف جگہ کی آیات کو جمع کر دیا۔ تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو اولاد جو کی نفی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں بولنے سے منع کیا گیا ہے جس کا علم نہیں ہے، تو یہ تمام آیات کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے جمع کر دیا۔ تو جس طرح اس سے پہلے کی جو آیات تھیں، جو اسباق تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سی چیزوں کو ثابت کیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، الوجہ ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلوں کے لیے آتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے، اور معاف فرمانے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، قدرت والا ہے۔ تو یہ بہت سی باتیں جو اس بات کی آیات گزر چکی ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چیزوں کی نفی کی گئی ہے، تو اس کی آیات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، اور اس سے کیا مراد ہے، یہ تمام تفصیلات سوالات اور جوابات کی شکل میں پیش کی جائیں گی۔ تو آج سوال نمبر 121 ہے، اور عنوان ہے صفت قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اقدس سے آپ کیا معنی لے رہے ہیں؟ تو فرمان اقدس یہ ہے، سورہ تغابن کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی سلطنت میں، اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی سے صفت قدرت یہاں پر معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے، کیا معنی ہم سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سبھی اسی کی تسبیح کر رہی ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور تسبیح دو طرح سے، ایک زبان مقال سے، یعنی اپنی زبان سے تسبیح کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، جیسے کہ اس کی دلیل ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہی قول راجح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق زمینوں میں اور آسمانوں میں اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور قول بھی ہے، جیسے کہ کہا گیا کہ دو قول یہاں پر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر چیز زبان حال سے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر چیز اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ وہ اس کی قدرت اور حکمت کی کاریگری ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، اور یہ درخت، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ سمندر، یہ آگ، یہ انسان اور دیگر مخلوقات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ سب کا بادشاہ ہے۔ تو تعریف بھی اسی کی ہے، پاکی بھی اسی کی بیان کریں۔ تو ہر چیز اپنے پیدائش اور وجود کے لحاظ سے اس کے وجود اور الوہیت میں اس کی وحدانیت اور اس کی یکتائی پر واضح ترین دلالت کر رہی ہیں۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تو لہٰذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہاں پر کچھ عربی اشعار ہے، ان اشعار کو ہم چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اسی کے دلائل میں وہ اشعار پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں ایک اور مطلب بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی صفت قدرت اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے یہ صفت قدرت ہے، کوئی چیز بھی اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ یعنی قادر ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی ہے، کوئی چیز اس کو زیر نہیں کر سکتی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لا يعجزه شيء، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اور بات یہ ہے کہ حمد بیان کرنے کا اس بات بھی ہو رہا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریف ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ ان صفات کامل کو ثابت رکھتے ہوئے حمد بیان کرنا، کائنات میں موجود اس کی بنائی ہوئی اشیاء پر اس کی بے حد تعریف کرنا، یہ ہمیں ضروری ہے۔ شریعت میں اسی طرح بتائے گئے جو شریعت کے احکامات ہیں اس پر اس کی تعریف کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز کا جو طریقہ، جو حکم دیا ہے اور اس کے جو طریقے بتلائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ ہے، کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بے شمار انعامات ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ تو اللہ کا شکر بجا لائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم جھکتے ہیں تو سارے اعضائے جسمانی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو اس سے انسانی جہاں پر انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، وہیں اس کی صحت کا اس میں راز بھی ہے۔ جیسے انسان کے جو دماغی امراض ہیں وہ اس کے دماغی امراض اس سے دور ہو سکتے ہیں۔ آج ہی کسی نے ایک طبی ناحیے سے یہاں پر بات یاد آ رہی ہے کہ جیسے کہ یہاں پر جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ جو اللہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی اس میں تعریف کرنا،
تو یہاں پر طبی ناحیہ سے ایک بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہیں جو وہ اپنے تحریر میں لکھتے ہیں کہ انہیں الرجی کی بیماری تھی، شکایت تھی 15 سال سے، وہ باہر تھے اور لیکن بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئے، کسی کے پاس ان کا علاج نہیں مل سکا، لیکن وہ اس کے بعد وہ ایک عمل شروع کیے کہ ایک لمبا سجدہ کرنا، طویل سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے زیادہ دیر تک سر جھکائے رکھنا۔ تو نمازوں پہ پڑھتے تھے لیکن اس کے علاوہ بھی اور وہ مزید عبادات کرنے لگے، اللہ کے سامنے زیادہ سجدہ ریز ہونے لگے، تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ میری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ تو چونکہ سجدے کی حالت میں خون کا دورانیہ اچھا سا ہو جاتا ہے، بہترین طریقے سے ہوتا ہے، اور جہاں جہاں خون پہنچتا ہے، جہاں باریک نسوں میں، تو اللہ کے فضل سے وہاں سے وہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، جو اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں بھی مقرر کی ہیں، انسان کی صحت کا اس میں راز ہے۔ جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو عبادت ایک معنی میں ہمارے جسمانی اعتبار سے صحت کی ایک علامت ہے، ایکسرسائز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم عبادت ہے۔ تو غرض یہ کہ روزہ ہم رکھتے ہیں، ایک روزہ ایک اللہ کی عبادت ہے، بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کو اجر دیتا ہوں۔ یہ ایک اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، آخرت کا فائدہ ہے، اور دنیا میں بھی یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت میں، وہ خوشی وہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے، ایک محسوس ہی کی جا سکتی ہے۔ جو روزے دار ہے وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور صحت کے اعتبار سے جو کہا، ڈاکٹرز نے کہا کہ جو انسان جو 11 مہینے کھاتا پیتا ہے تو اس کے لیے 1 مہینہ بھوکا رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے جو اس کا جو کھانے کا جو نظام ہے، جو اس کی وجہ سے جس کے جسم پر جو برے اثرات مرتب ہوئے ہیں صحت کے اعتبار سے، وہ زائل ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک کہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ تعریف کرے۔ بہت سے لوگ جو لادینیت کا شکار ہے، الحاد کا شکار ہے، دین سے بیزار ہے، اور تو وہ لوگ دین کے سلسلے میں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سلسلے میں کجروی اپناتے ہیں، ٹیڑھا پن اپناتے ہیں، ٹیڑھی سوچ رکھتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک غلط سلط باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کی سوچ ہی دراصل بگڑی ہوئی ہے، غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو حکم دیا ہے وہ اس میں اس کی قدرت ہے، جیسے کہ صفائی ستھرائی اسلام کا ایک اہم حکم ہے، شریعت کا ایک اہم حکم ہے، الطہور شطر الایمان، پاک صفائی ایک آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ اور دنیا کا جو ہر شخص پاک صفائی کو پسند کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کرنا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ طواف کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ تو ہر اچھی عبادت کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ تو پاکی صفائی اسلام کا ایک حکم ہے۔ اور آج جو کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو ہاتھ دھونے اور صاف ستھرا رہنے اور سینیٹائز کرنے کا جو حکم دیتے ہیں ڈاکٹرز، جو مشورے دے رہے ہیں، یہ اسلام میں پہلے ہی سے ان تمام چیزوں کی ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ ہر 5 وقت میں پاک وضو کرنا، پاک صاف ہونا، اور اسی طریقے سے غسل کرنا، یہ سب اسلامی احکامات ہیں۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اس کی عطا کردہ نعمتوں پر بھی اس کا شکر، اور نوازشات پر بھی اس کی تعریفیں اور حمد بیان کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ان تمام پر تعریف کریں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کامل کا ثبوت ہے، اور ہر نقص اور عیب کی نفی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ تسبیح اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی ہم اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء و صفات ہیں وہ مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں۔ یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کے اندر ہم کوئی سوراخ نہیں دیکھتے ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، رحمان کی تخلیق میں کوئی اس میں تفاوت نہیں دیکھتے ہیں، کوئی اس کے اندر شکاف نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے،
اور ہر زمین و آسمان کے ہر مخلوق اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اس آیت سے ہمیں ایک صفت قدرت کا ہمیں اس بات مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد اور شریک سے اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک آیت ہے، اللہ عز و جل نے سورہ فرقان آیت نمبر 1 اور 2 میں اس بات کا ذکر کیا، سوال نمبر 122 میں، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندوں پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ تو یہ آیت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے، اس کا کیا مفہوم ہم بیان کریں گے؟ تو یہاں پر ان آیات کریمہ میں مندرجہ ذیل نکات ثابت ہو رہے ہیں۔ تقریباً یہاں پر کئی نکات پیش کیے گئے ہیں، جیسے کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلندی پر یہ آیت دلیل ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ اتارا، تو وہ اللہ تعالیٰ علو اور بلندی اس کی ذاتی صفت ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے اور علو ذات ہے، تو اپنے ذات کے اعتبار سے بلندی پر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، تو ہر چیز سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ قرآن مجید اتارا ہوا ہے، مخلوق نہیں ہے، اسی لیے فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کو، یہ مخلوق نہیں ہے، پیدا کیا گیا نہیں ہے۔ جس طرح اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ کلام ہے، کلام پاک ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور پھر اسے فرقان کا نام دیا گیا، وہ اس لیے دیا گیا کہ یہ حلال و حرام میں اور ہدایت و گمراہی اور اہل سعادت اور اہل شقاوت کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم ان تمام چیزوں کے درمیان فرق کرتی ہے کہ حلال کیا ہے، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، حرام کیا ہے، قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے، گمراہی کا راستہ کیا ہے، اور نیک لوگ کون ہیں اور بری مخلوق کون ہیں، یہ تمام قرآن کریم سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نزل الفرقان علی عبدہ، تو عبدہ سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قول کے مطابق، اور آگے آ رہا ہے کہ دوسرے قول کے مطابق ہے قرآن ہے، نہیں یہاں پر تو یہی بات ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ شرف اور اختصاص کی وجہ سے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اضافت تشریفی ہے، اس چیز کی تکریم اور اس کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ اور لیکونا میں ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، یہاں پر دو قول ہے، تو لیکونا میں ضمیر کیا ہے؟ تاکہ وہ ہو جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، اور ایک دوسرے قول کے مطابق یہاں پر لیکونا کی جو ضمیر ہے وہ قرآن کریم کی طرف لوٹتی ہے تاکہ وہ قرآن ڈرانے والا ہو جائے۔ تو یہاں پر دو بھی چیزیں، یہاں پر دو بھی جو ہے ضمیر کا جو ہے یہاں پر ذکر ملتا ہے، لیکن زیادہ راجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اول مراد زیادہ اقرب ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے لیکون، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے، یعنی جن اور انس کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ العالمین سے مراد کیا ہے یہاں پر آیت میں؟ ثقلین، یعنی جن اور انس ہیں، لیکون للعالمین نذیرا، جن اور انس کو ڈرانے والے۔ نذیرا انذار سے ماخوذ ہے، یعنی خوف دلانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں عذابات سے، یہ انذار عام ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے۔ اور ایک انذار خاص ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف اس سے
ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، تو دو طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انذار کا کام کرتے ہیں، خوف دلاتے ہیں۔ ایک تو انذار عام ہے، یعنی تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں، جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، انسان اور جن ہے، تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی سزا سے۔ ایک دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انذار ہے، وہ اس سے کون ڈرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہیں وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انذار سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ انذار خاص ہوا۔ اور اس آیت میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، یعنی وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا۔ جیسے کہ یہاں پر عنوان بھی باندھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اس سے اولاد کی بھی نفی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہود کے قول کیا ہے؟ یہود کا قول وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پر وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا سے اسی کی تردید مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہودیوں نے جیسے کہا تو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا ہے اور وہ اولاد نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح اس میں نصارہ کی بھی تردید ہے، یہود اور نصارہ۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وقالت یہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اس آیت میں مشرکین کی بھی تردید ہو رہی ہے، جو کہ ملائکہ یعنی فرشتوں کو نعوذ باللہ من ذلک اللہ کی بیٹیاں کہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی فضولیات سے بہت ہی بلند ہے۔ تو یہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا سے ان تمام کی نفی مقصود ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مشرکین کے متعدد الہ ہے جو کہنے والے ہیں، اس کی بھی تردید ہو رہی ہے کہ مشرکین کہتے ہیں جیسے 360 بت تھے کعبۃ اللہ میں نعوذ باللہ، اور آج بھی ہر کوئی نعوذ باللہ جس کے اندر جو کچھ فائدہ دیکھتا ہے تو اس کو معبود بنا لیتا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک اس کی بھی تردید ہو رہی ہے۔ جیسا کہ یعنی کچھ فرقے ہیں ثنویہ، یعنی جیسے آگ کی پرستش کرنے والے اور دیگر فرقے ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا اس کو شریک بناتے ہیں۔ اور مشرکین عرب میں سے کچھ لوگ جب حج کے وقت جب تلبیہ کہتے تھے تو وہ اس طرح کا تلبیہ کہتے تھے کہ لبیک لا شریک لک الا شریک تملکہ وما ملک، کہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو ہی مالک ہے، وہ خود کسی چیز کا بھی مالک نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ معبودوں کو یہ شریک بناتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو شریک ہے تو جس کو مالک بنایا ہے تو وہ تیرا شریک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان تمام چیزوں کا رد ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے، بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کے بعد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس سے مشرکین کے متعدد الہ کی نفی ہو رہی ہے۔ اور وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی موجد ہے اور وہی بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ اور اس کے اندر بندوں کے افعال کی تخلیق کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بندوں کے افعال کو پیدا کیے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یعنی ہر چیز، اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور اس کے تمام صفات شامل نہیں۔ ہاں، اس میں اللہ کے اسماء و صفات شامل نہیں ہیں، اس کے علاوہ دیگر چیزیں مخلوق ہیں۔ اس کے بعد اس میں کل شیء ایک لفظ آیا ہے، ہر چیز کو، اس میں عمومیت نے اپنے سیاق و سباق اور موقع عمل کے اعتبار سے ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا، یعنی ہر چیز کو مطلب یعنی جہاں پر جو سیاق و سباق اور موقع عمل ہے اس اعتبار سے ہم مراد لیں گے۔ تو ہر چیز کے لیے یہاں پر دلیل دے رہے ہیں تدمر کل شیء بامر ربھا، کہ قوم ہود پر جو عذاب آیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بادل آ رہے ہیں یہ ہم پر برسیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہوا ہے اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر رہی ہے۔ تو اس میں ہر چیز کا یہاں پر ذکر ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جسے
ہلاک و تباہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے وہ ہلاک کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر مقصود وہاں کے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو تباہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہر چیز میں سیاق و سباق سے ہم معنی سمجھتے ہیں۔ اور اوتیت من کل شیء، جیسے سورہ نمل آیت نمبر 23 میں ملک سبا کے سلسلے میں کہا گیا کہ جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، یعنی ملک سبا کو مال و دولت کی فراوانی دی گئی، بادشاہوں کا دبدبہ دیا گیا، شان و شوکت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور دیگر لوازمات یعنی جنگی تیاری، سامان جنگ حرب کی فراوانی، آلات قتال کے بہتات جو صرف بڑی بڑی بادشاہوں اور سلطنتوں میں ہی پایا جاتا تھا، یہ سب چیزیں دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر جہمیہ، تو یہاں تک اس آیت کا مفہوم ہے، اور اس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ خلق قرآن کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر کچھ گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے خلق قرآن کو اللہ کی مخلوق کہا ہے، قرآن کو اللہ کی مخلوق کہا ہے۔ تو اس کا رد ہو رہا ہے کہ جہمیہ نے اس آیت سے خلق قرآن یعنی قرآن کریم کے مخلوق ہونے کا استدلال کیا ہے، جیسے وخلق کل شیء سے ہر چیز کو پیدا کیا۔ لیکن اہل سنہ والجماعہ نے جواب دیا کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، اور اس کی صفات سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، جو اس کے اسم کے مسمى میں اسی طرح داخل ہے جس طرح اس کے علم اور اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جیسے علم اور اس کا قدرت ہے، ویسے ہی کلام کے اندر ایک کلام الہی داخل ہے۔ تو اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں تقدیر کی اس بات پر بھی دلیل مل رہی ہے، فقدرہ تقدیرا وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ تو جیسے کہ اس نے ہر چیز کو تقدیر سے، اندازے سے بنایا ہے۔ تو اور اس میں توکل کرنے کی بھی دلیل ہے اس آیت میں، کہ کیونکہ ساری بادشاہت تو اسی اکیلے کی ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اور وہی تصرف کرنے والا اور نفع و نقصان دینے والا ہے۔ تو بھروسہ بھی ہمارا اسی اللہ پر ہونا چاہیے، ہر چیز پر، یعنی ہمارے آگے زندگی کیسے گزرے گی اس پر بھی، اور ہم کیا کھائیں گے، کیسے رہیں گے، اور آگے ہمارے احوال کیسے ہوں گے، ہمارے صحت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور بھروسہ بھی ویسے جیسے کہ شریعت میں اس کی تعلیم دی گئی ہے، پہلے اسباب اختیار کریں پھر اللہ پر بھروسہ کریں، یعنی نتائج اللہ کے حوالے کریں۔ پہلے امتحان لکھنا ہے تو اس کی تیاری کریں، اور امتحان لکھیں پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ بندے مطلق طور پر بادشاہی کے مالک نہیں بنتے، بلکہ صرف تصرف کے ہی مالک ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت سے لوگوں کو بادشاہ بنایا ہے، بہت سے لوگوں کو بھی بادشاہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقی بادشاہ نہیں بنایا، مطلق طور پر سب کو ہمیشہ کے لیے بادشاہ نہیں، بلکہ کچھ وقت کے لیے تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے، کہ کچھ وقت کے لیے کچھ تصرفات کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو دیا ہے۔ ہمیشہ کے لیے مطلق طور پر بادشاہی یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ اور اس میں بلا علم فتویٰ دینے کی بھی حرمت ہے، کیونکہ اس کی ربوبیت اور اس کا ملک بغیر علم کے فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے میں معنی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صفت علم کا بھی اس بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہر چیز کو۔ مزید اس میں دہریہ کی بھی تردید ہو رہی ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ صرف اور صرف ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی یہاں پر تردید ہو رہی ہے۔ جو دہریہ کہتے ہیں یہی دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو صرف دنیا ہی کو اصل سمجھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی خالق کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی آسمان از خود بن گیا، زمین از خود بن گئی، یہ سب ہر چیز از خود چل رہی ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی قدرت والا نہیں ہے، تو کسی کی گرفت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہر چیز اپنی طور پر ہو رہی ہے۔ تو دہریہ قسم کے لوگوں کی اس میں تردید ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس آیات کا یا اس آیت کا؟ کہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کا رب، اس کا مالک، اور ہر چیز کا الہ ہے، یعنی ہر چیز کا
خالق وہی اللہ ہے، رب وہی ہے، مالک وہی ہے، اور معبود وہی ہے، اور ہر چیز اس کے قہر کے نیچے ہے، یعنی اس کے دبدبے کے نیچے ہے، اور اس کی تسخیر اور تقدیر میں ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تسخیر میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جس کا ملک بلند ہو، اس کے متعلق یہ خیال کیسے آ سکتا ہے کہ اس کا بیٹا ہو اور کوئی اس کی بادشاہت میں شریک ہو؟ تو یہاں پر جو شروع میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اس سے اولاد کی نفی کرنا، تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ہر چیز کا مالک وہی ہے اور ہر چیز اسی کے ماتحت ہے، تو اس خیال کیسے آ سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک پارٹنر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 101 میں، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد، اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کے بیوی تو نہیں ہے، یعنی جب بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی، بیوی ہی نہیں تو اولاد بھی کیسے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وخلق كل شيء، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مریم علیہ السلام ان کے ماں باپ ہیں، عمران اور ان کی ماں ہے، اور عزیر علیہ السلام ان کے ماں باپ ہیں، تو سب کچھ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، تو اپنی مخلوق کو کیسے اپنی اولاد بنا سکتا ہے اور اس کا کیسے اپنا شریک بنا سکتا ہے، جبکہ وہی بلند ہے، وہی بادشاہ ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، تو اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی بات کو سورہ اخلاص میں اللہ نے بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ اولاد ہے نہ اس کی کوئی والدین ہے، ماں باپ ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ عز و جل کی یہ قدرت ہے کہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹاپک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا اولاد اور ہمسر ہونے سے پاک ہونا، جیسے کہ ابھی جو بات گزری ہے اسی کی تائید میں یہ سب آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اولاد نہیں ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کا کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ پاک ہے۔ جیسے کہ نفی الشرک عن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹاپک کے تحت باتیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کی نفی کرنا، تبھی اس کی پاکی مکمل ہو سکتی ہے۔ جیسے سوال نمبر 123 میں جو آیت ہے، تو اس آیت کے تحت کچھ باتیں ہیں۔ آیت سے سورہ مومنون آیت نمبر 91 ہے، اللہ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ نے ہی تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کا اولاد اور ہمسر ہونے سے پاک ہونا، اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے کسی کو نہ اولاد بنائی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، کوئی اور ہمسر ہے، پارٹنر ہے، کہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا ہے۔ یعنی اگر ایسا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اولاد ہوتی یا پھر جو ہے اور بھی اس کے پارٹنرز ہوتے، تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر بلند ہونا چاہتا۔
یعنی ہر ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتا، دوسرے کو نیچے کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ عما یصفون، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے، یعنی اللہ کی ذات بالا تر ہے، اللہ بالا تر ہے۔ اس کا جواب کیا ہے اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ تو یہ آیات مبارکہ مندر ذیل مسائل پر دلالت کرتی ہے۔ کیا مسائل ہیں یہاں پر؟ تقریباً کئی مسائل بیان کی جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ ایک کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، دوسرا وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے معبود کے وجود سے بھی پاک ہے، تیسرا رسولوں کے مخالفین جو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ ان باتوں سے پاک ہے، سبحان اللہ عما یصفون، اس سے معلوم ہو رہا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ توحید ربوبیت کا بھی اس میں ثبوت مل رہا ہے، توحید ربوبیت کا اس میں ثبوت مل رہا ہے، وہ یہ کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی خبر دی کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے تو اس کی دلیل قاطع حجت ظاہر یعنی غالب دلیل اور دلیل عقلی سے وضاحت بھی فرما دی۔ یوں فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ، وہ کیسے عقلی دلیل اللہ نے دی ہے دیکھا، اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرے معبود ہوتے جس طرح مشرکین کہتے ہیں تو ان کی بھی کوئی مخلوق ہوتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل دی ہے، اگر جس طریقے سے مشرکین کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اگر ہوتی تو ہر کوئی اپنی اپنی مخلوق کو لیے پھرتا، ہر کوئی ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتا، تو ان کی بھی کوئی عمل داری ہوتی، تو اس صورت میں ہر ایک دوسرے کی شراکت کو ناپسند کرتا، پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان سے ہی ایک دوسرے پر غلبہ پاتا اور الوہیت میں یکتا بن جاتا، تو سب کو ختم کر کے ایک بادشاہت وہ کرنے کی کوشش کرتا۔ جیسے اس طرح دنیا کے جو بادشاہ ہیں ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتے، پھر سب پر وہی حکومت کرنا چاہتے، تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اس طرح اور بادشاہ ہوتے یا اس کے ساتھ کوئی ہمسر ہوتے تو اس طرح اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑا ہوتا، پھر وہ ان تمام میں ایک غالب ہوتا اور وہی اسی کی عبادت یعنی لوگوں کو کرنا ہوتا، اور دوسرے کو قطعاً کوئی اہمیت نہ دیتا، یا پھر اگر وہ اس غلبے پر قدرت نہ پاتا تو لازماً اپنی پیدا کردہ مخلوق کو الگ کر لیتا، اگر ایسا نہ ہو وہ غالب نہ آئے تو پھر وہ الگ ہو جاتا اور اسے الگ مقام میں رکھتا، جس طرح کے دنیا کے بادشاہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر ایسا کر لیتے ہیں، یعنی الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جاتے ہیں، الگ الگ اپنی اپنی جو کنٹریز بنا لیتے ہیں، بارڈرز بنا لیتے ہیں، یا پھر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر قہر و غلبہ پانے میں قدرت نہ پاتا، پھر دونوں کمزور ہوتے، یعنی مندرجہ ذیل تین باتوں میں سے ایک تو لازم ضرور ہوتی۔ کیسے ہوتی؟ یعنی اگر دونوں بھی کامیاب نہ ہو پاتے ایک دوسرے پر تو کیا ہوتا؟ یا تو ہر معبود اپنی مخلوق اور اپنی سلطنت کو الگ کر لیتا، یا پھر ان میں سے ایک دوسرے پر غلبہ پا لیتا، یا پھر تمام مخلوقات ایک کی زیر نگرانی ہو اور وہ ایک ہی سبھی میں تصرف کرنے والا ہو اور باقی کوئی اس کی ذات میں بالکل تصرف نہ کر سکے، وہ ان کو حاکم ماننے سے بالاتر ہو جبکہ باقی اس کے حکموں کے سامنے بالاتر نہ ہو، تو اس طرح فقط ایک ہی معبود ہوگا اور باقی سبھی اس ایک کے بندے کہلائیں گے۔ عالم بالا اور عالم زیرین کا مکمل انتظام اور پھر ایک دوسرے کا اس سے مربوط ہونا، ایک محکم اور پائیدار نظام کے تحت ساری کائنات کے کل پرزوں کا چلنا جس میں اختلافات اور فساد نام کی کوئی چیز نہ ہو، یہ سب کچھ اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات کا صرف ایک ہی مدبر ہے۔ تو تین باتوں میں سے ایک بات ہوتی تو یا وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات تمام کے تمام جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے چونکہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو اس کی یہ سب کچھ اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات کا صرف ایک ہی مدبر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس طرح بالاتر ہونے کی دلیل بھی اس حقیقت کی غماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بالاتر ہے، کہ پوری کائنات کا خالق بھی وہی، صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ بالکل یہی دلیل ہی تمام افعال میں، تمام موجودات میں کافی ہے، وہ یکتا اور تنہا ہے۔ مذکورہ تمام باتیں اس حقیقت کی بھی نشاندہی کر رہی کہ کوئی دوسرا عبادت و الوہیت کا حقدار نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، رکوع اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور نظر و نیاز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دعا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، اور امید اللہ ہی سے ہونی چاہیے، محبت، سچی محبت اللہ ہی سے ہونی چاہیے، اور تمام قسم کی عبادتیں اللہ ہی کے لیے
ہونی چاہیے۔ جس طرح اس پورے عالم کے دو خالق، دو رب، دونوں ہم پلہ و مساوی ہونا محال ہے اور ناممکن ہے، بالکل اسی طرح پورے عالم میں دو الہ یعنی معبود ہونا بھی ناممکن ہے اور محال ہے۔ اس آیت کے آخر میں سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہر نقص و عیب سے مبرہ اور پاک ہونا بیان فرمایا ہے، اور ان باتوں سے بھی پاک ہونے کو ذکر فرمایا جو رسول و انبیاء کے مخالفین اس کی بابت بیان کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، اس سے پہلے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ تمام لوگ جو مشرکین بیان کر رہے ہیں، اس کے مخالفین بیان کر رہے ہیں، اور مشرکین کے اقوال سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو فرمان باری تعالیٰ عالم الغیب میں وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر سچا اور راست گو ہے، کہ وہ بندوں سے غائب ہر چیز کو بھی جانتا ہے، اور ہر اس چیز کو بھی جسے وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر غیب کے سلسلے میں کچھ باتیں آ رہی ہیں ضمناً، کہ غیب کی دو قسمیں ہیں، غیب مطلق اور غیب مقید۔ کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ جب غیب کو جانتا ہے تو یہاں پر تفصیل کچھ آ رہی ہے کہ غیب کی دو قسمیں ہیں، غیب مطلق ہے اور غیب مقید ہے۔ اب یہاں پر غیب مطلق کیا ہے؟ غیب مطلق یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اس میں وہ ہر چیز داخل ہے جو مخلوقات سے غیب ہے اور پوشیدہ ہے۔ تو یہاں پر ایک غیب مطلق ہے، نہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے، کوئی مخلوقات میں تو اس کو نہیں جانتا ہے۔ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، میوٹ کر لیں آپ سب، ڈسٹرب ہو رہا ہے دوسروں کو۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ غیب کے سلسلے میں غیب کی دو قسمیں ہیں، غیب مطلق یعنی مطلق طور پر اللہ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ اس کی دلیل سورہ نمل آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ جن آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر غیب مطلق کی تفصیل یہاں تک ہوئی، اور دوسری قسم غیب مقید کی ہے۔ اس سے مراد وہ غیب ہے جسے مخلوقات میں سے بعض جن و انس جانتے ہیں۔ ایسی بات اس آدمی کے لیے تو غیب ہوگی جس سے مخفی ہے، اور جس آدمی کے سامنے اس کے لیے غیب نہیں ہوگی، تو اس طرح غیب مقید ہوگا۔ تو فرمان باری تعالیٰ، اچھا تو یہاں پر غیب مقید کی بات یہاں پر ہوئی ہے۔ تو غیب مقید کیا ہے؟ یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں مخلوقات میں سے جن اور انس کو کسی کو کچھ باتیں غیب کی بتلا دی ہیں، تو اس کے لیے تو غیب نہیں ہے، اسی لیے غیب مقید ہے، اور دوسروں کے لیے تو وہ غیب ہے جو نہیں جانتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کی مثال لے لیں، انبیاء علیہ السلام وہ چیزیں جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلائی ہیں، تو یہ غیب مقید ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلائی ہیں، وہی جانتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، ہاں سوائے جس رسول سے وہ راضی ہو جائے، جس پر اس کو مطلع کرنا چاہے، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، جس رسول کو وہ بتلانا چاہے، جس سے وہ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بتلاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بتلانے ہی پر وہ رسول کو آگے کی باتیں، غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کا عقیدہ اگر کوئی رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہاں غیب مقید جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں بتلائی ہیں وہ جانتے ہیں، تو اس طرح کہنا صحیح ہے، لیکن مطلق طور پر یہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ الا من ارتضى من رسول، سوائے رسول کو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے یا کسی اور کو بتلانا چاہتا ہے تو اللہ بتلا دے، تو وہ اس کے لیے غیب نہیں ہوئی، دوسروں کے لیے جس کو معلوم نہیں اس کے لیے غیب ہوئی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ غیب کے سلسلے میں عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہے تو اللہ کی طرف سے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو آیت میں فتعالی عما یشرکون کا جو لفظ ہے، تو اللہ اس کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں۔ فرمانے والے تعالیٰ ہے فتعالی، یعنی پاک، مقدس اور بلند و بالا ہے،
ان تمام باتوں سے جو اس کی جلالت و عظمت کے شایان شان نہیں ہے. جو شرک کر رہے ہیں جو مشرکین، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو یعنی ان تمام باتوں سے مقدس ہے، بلند و بالا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو مطلق کی تینوں اقسام ثابت ہیں. تو یہاں پر علو کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو بلند ہے، علو ہے، بلند و بالا ہے، تو تین طریقے سے. ایک علو القدر ہے، یعنی قدر و منزلت کی بلندی ہے، اور دوسرا یعنی اللہ ہر چیز سے زیادہ جو ہے مرتبہ مقام والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور علو القہر ہے، غلبے کی بلندی ہے، ہر چیز پر وہی غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں ہے. نمبر 3 علو الذات ہے، ذات کی بلندی ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بلند ہو کر سب کو جانتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ اور مشرکین کا رد ہے. اسے فتعالی عما یشرکون یہاں پر کہا گیا. اس کے علاوہ جتنی بھی 4 باتیں جو یہاں پر ذکر کی اس آیت مبارکہ میں، تو یہود و نصارہ کا بھی رد ہے، مشرکین کا بھی رد ہے. مزید اس میں قدریہ کا بھی رد ہو رہا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت علم کا اثبات ہے، اور وہ سابقہ، موجود اور آئندہ تمام معلومات کو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے عالم الغیبی سے پتہ چل رہا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کریمہ اور اپنی صفات و نعوت مقدسہ اور اپنے اوصاف عظیمہ کو بھی جانتا ہے. تمام کی تمام واجبات ہیں جو اپنے وجود میں اس سے الگ نہیں ہیں، اور وہ تمام ممتنعات کو بھی جانتا ہے جو کسی طور پر بھی اس میں نہیں آ سکتی ہیں. اگر یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جانتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ناممکن چیز پائی جائے تو اس پر کیا نتیجہ مرتب ہوگا، اور وہ اس سے بھی پوری طرح آگاہ اور باخبر ہے، جیسا کہ مذکورہ آیت مبارکہ میں ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. اس سلسلے میں آیت ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں، جیسے کہ پہلی آیت گزری کہ متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق، جو اس کی تفسیر بھی گزری ہے. تو اس کے بعد یہ آیت ہے کہ لو كان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 ہے. اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے. جیسے کہ یہاں پر دنیا میں کچھ یعنی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سب درہم ایک ہے، کیا مذہب ایک ہے، سب کے یعنی معبود ہیں، لیکن جو ہے سب کی عبادت کرنا گویا کہ ایک ہی راستے پر چلنا ہے. اس طریقے سے یعنی کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ لوگوں کی اختیار دیا ہے فلاں فلاں کام کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ سپورٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کے جو عقیدے رکھ رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو ساری دنیا درہم برہم ہو جاتی، دونوں آپس میں لڑ پڑتے. دوسرا فرمان یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ انعام آیت نمبر 28 میں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دی جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا. اور فرمان اللہ تعالیٰ کا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. اور اسی طرح اللہ کا فرمان ہے سورہ یونس آیت نمبر 96 میں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے. ان کے علاوہ اور بھی دوسری آیات ہیں. بہرحال یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے جتنے بھی یہود النصارہ، مشرکین، قدریہ اور جتنے بھی ایسے ملحدین وغیرہ ہیں، یہ سب کے سر جو بھی کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہدایت رکھتا تو پھر ان کو ہدایت ملتی. اگر ان پر بات ثابت ہو چکی ہے یعنی جہنم کی ان کے حق میں لکھی جا چکی ہے، تو پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہاں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ اگر چاہے تو ایمان لا سکتے ہیں. تو یہاں خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اولاد ہونے کی نفی کی گئی ہے، اور اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابر ہونے کی بھی نفی کی گئی ہے کہ اس کے کوئی
برابر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جو کائنات میں تصرف کرتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی ہیلپ کر رہا ہے، سب کوئی نہیں ہے۔ تو آج یہ تمام چیزیں جو دنیاوی ماحول میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور جن کے پاس قرآن و سنت کا کوئی علم نہیں ہے، جو مسلمان ہیں، جو دہریہ قسم کے جو مسلمان ہیں، وہ اس طریقے سے دنیا کے لوگوں کے باتوں میں آ کر گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، عقیدے کو بھی قبول کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ جیسے کہ جانتے ہیں، کچھ مسلمان بھی ہیں جو مسلم کنٹریوں میں مندروں کو اور جو ہے گرجا گھروں کو اور دیگر جو عبادت خانے ہیں ان کو بنانے کی بھی اجازت دے رہے ہیں، اور ایک مسلمانوں کی لباس میں شریک ہو کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اللہ کا بھی نام لے رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور اللہ کا بھی نام لے رہے ہیں، سب مل کر بھجن بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام گمراہیاں ہیں جو لوگوں کو یعنی جو بھولے بھالے مسلمان ہیں ان کو دین سے دور کرنے کی کوششیں ہیں۔ تو اس طرح تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی شراکت داری نہیں ہے، کوئی وہاں پر سستی اور کاہلی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے عقیدے کے معاملے میں۔ تو اللہ عز و جل کے سلسلے میں ہم بالکل کھڑے رہیں، اہل سنہ والجماعت کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طریقے سے مثالیں بھی بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں۔ سوال نمبر 124 میں درج ذیل آیات مبینات سے آپ کیا مفہوم سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر کچھ آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہے اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات کہو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ تو ان آیات سے کیا معنی معلوم ہو رہا ہے؟ تو یہاں اس کے جواب میں ہے کہ اللہ کی ذات بابرکات کے متعلق قیاس آرائی کرنے کا حکم سوال نمبر 72 کے تحت گزر چکا ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو اس بارے میں تم کچھ بیان نہ کرو۔ تو یہ تمام باتیں گزر چکی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس نہیں کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ نہ دی جائے۔ مطلب کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کی ذات کو مخلوق کی ذات سے تشبیہ دیتے ہیں تو اللہ کی ذات کو مخلوق کی ذات سے تشبیہ دینا جائز نہیں، کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں، اس کی اسماء و صفات میں اور افعال میں اس کا کوئی ساجی نہیں، شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو بہترین اعلیٰ مثال ہے، اور آسمانوں میں اور زمین میں بھی وہی عزت و غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جبکہ دوسری آیت مبارکہ میں ایسی محرمات کا بیان ہے جن کی حرمت پر جمیع رسول، تمام شرائع اور سب کتابوں کا اتفاق ہے۔ یہ محرمات ہر کسی کے لیے شرعی طور پر حرام ہے۔ کیا کیا ہے وہ حرام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہیں؟ فواحش، قل انما حرم ربی الفواحش۔ فواحش کا مطلب کیا ہے؟ کہ فاحشہ کی جمع ہے، اور یہ انتہائی درجے کی برائی کا عمل ہے۔ فاحش یا فاحشہ، فواحش مطلب کیا ہے؟ بہت انتہا درجے کی برائی والا عمل ہے، اور یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ کسی بے گناہ کا قتل کرنا۔ مطلب کوئی انسان نے گناہ ہی نہیں کیا، اس کو بے جا قتل کر رہے ہیں، یا زنا کرنا یا لواطت کرنا، مرد یا عورت اپنی جو ہے خواہش کو پوری کرنا، جن سے تسکین کرنا جو حرام ہے، جو قوم لوط
کا جو ہے جرم تھا جس کی وجہ سے ان کو پٹک دیا گیا آسمان سے، ان پر پتھروں کی بارش نازل کی گئی۔ اسی طرح جادو کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ریاکاری، خود پسندی، حسد، تکبر وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ فواحش ہے۔ اللہ کی پناہ۔ رہا معاملہ گناہ کا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہر و پوشیدہ سب فواحش سے تم بچو، اللہ نے حرام کر دیا۔ اس کے بعد والاسم، اسم کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ غلطیاں جو فاعل سے متعلق ہوں، یعنی جو کام کرنے والا، گناہ کرنے والا ہے، اس سے متعلق ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد شراب ہے۔ اور والبغی، اور بغی کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس سے مراد لوگوں کے خون، مال اور عزت کے معاملات میں ایسی دست درازی کا نام ہے جو قصاص اور مماثلت کی جہت پر نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی عزت، مال کا احترام کیا جائے، خون بنا حق نہ بہایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہر مشرک اللہ کے متعلق بلا علم باتیں کہنے والا ہے۔ اس کے برعکس معاملہ ایسا نہیں، مومن و مسلمان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ علم کے ساتھ باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق بلا علم باتیں کرنے کے ضمن میں تعطیل اور دین الہی میں بدعتیں ایجاد کرنا بھی شامل ہیں۔ یعنی جو دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے تو یہ بھی یعنی ایسے کام کر رہا ہے جو بلا علم ہے، علم کے بغیر ہیں۔ یہ شرک سے عام تر ہے اور شرک اس کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرمات کو 4 مراتب میں ترتیب وار بیان فرمایا۔ سب سے سہل ترین حرام کام یعنی فواحش کی سے ابتدا کی، پھر دوسرے نمبر پر سے سخت ترین کام یعنی گناہ اور ظلم کو بیان کیا، پھر تیسرے درجے میں ان دونوں سے بڑھ کر یعنی اپنے ذات سبحانہ کے ساتھ شرک کو بیان فرمایا، اور پھر چوتھے نمبر پر مذکورہ سب کاموں میں شدید حرمت والے کام یعنی اس پر بلا علم بات کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ جو اخیر میں سب سے اور بھی حرام کام ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا، اس کا ذکر کیا۔ بعض مفسرین نے اس طرح بھی کہا کہ تمام جرائم 5 انواع میں محصور یعنی بند ہے، تمام جو گناہ ہیں 5 قسم کے ہیں اور اسی کے اندر گھومتے ہیں۔ نمبر 1 انصاب سے متعلق جرائم یعنی فواحش کا لفظ اس سے یہ سبھی مراد ہے، اور عقول سے نمبر 2 عقول سے متعلقہ جرائم، اس میں کیا آتا ہے؟ اسم گناہ کے اندر کے لفظ سے اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اور نفوذ سے اموال اور اعراض یعنی عصمتوں سے متعلقہ جرائم کو لفظ بغی سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی جانب اس سے اشارہ کیا گیا ہے۔ اور ادیان سے متعلق جو جرائم ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں تعان کرنا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ کہنے سے جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور بغیر علم معرفت کے دین الہی میں باتیں کرنا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ جرائم کے حوالے سے 5 اصول ہیں، باقی ان کے علاوہ سب فروعات کی مانند ہیں۔ ان کو یہاں ذکر کرنا اس لیے ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے متعلق بغیر علم کے بات کرنے کا گناہ کا ذکر ہے، اور شرک سے بھی زیادہ سخت حرام ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرنا حرام ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ بہت سی باتیں آج کے درس میں، عقیدے کے درس میں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں کچھ اور باتیں بھی آئیں گی، لیکن یہاں پر چونکہ شرک سے متعلق کچھ باتیں ہیں تو یہاں پر ایک چیپٹر آج کلوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے سبق میں انشاءاللہ استوا کے درس میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے۔ یہاں شرک کے درمیان، شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان کچھ فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 125 میں شرک اکبر اور شرک اصغر کی تعریفیں جیسے گزر چکی ہیں، تو کیا ان دونوں کے درمیان کچھ فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟ جو سوال ہے، جواب یہ کہ جی ہاں، ان دونوں کے درمیان کچھ فرق بھی ہے۔ کیا فرق ہے؟ اب یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مندرجہ ذیل فرمان کے پیش نظر کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا اسی بات کو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کی جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ یہ ایک ہے شرک اکبر، جبکہ شرک اصغر کا ارتکاب کرنے والے کا معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے
معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے، مگر شرک اکبر کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک پہلا فرق رہا، اللہ تعالیٰ شرک اصغر کو چاہے تو معاف کر دے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ شرک اکبر اللہ تعالیٰ کے درگزیر فرمان کی وجہ سے تمام اعمال کو ضائع کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جبکہ شرک اصغر صرف اسی متعلقہ عمل کو ہی ضائع کرتا ہے جو کام کر رہا ہے۔ تو جیسے نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، تو وہی نماز ضائع ہوگی، اس کے علاوہ پچھلے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ کی پناہ، اس سے بھی اللہ کی پناہ طلب کر۔ تیسرا فرق، شرک اکبر انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ شرک اکبر خارج کرتا ہے، جبکہ شرک اصغر ایسا نہیں کرتا ہے۔ یعنی کوئی شرک اکبر کرتا ہے تو مطلب وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 4، شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جبکہ شرک اصغر اور دیگر جو گناہ ہیں تو ان گناہوں کی طرح ہی ہے، لیکن یہ دوسرے کبائر سے زیادہ بڑا کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے مرتکب کو صرف توبہ کے ساتھ ہی بخشا جائے گا۔ بہرحال شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ شرک اصغر کا مرتکب یا دیگر گناہوں کی طرح اللہ چاہے تو اس کو سزا دے کر معاف کر دے، یا پھر بغیر سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن انسان کو ہر گناہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج عقیدے کے درس میں ہم نے کچھ اہم باتیں سیکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی اولاد اور شریک ہونے کی نفی جو قرآن حدیث میں آئی ہے، اس کی طرف ہم نے جو ہے اپنا جو ہے اس کا علم حاصل کیا کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ اور اس کے درمیان بہت سی اہم باتیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے مثالیں بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آخر میں شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان فرق، اور ایک تمام باتیں آج کے زمانے میں بھی بہت ہی اہم ہیں۔ آج جو گمراہی جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے، طرح طرح سے لوگ دنیا میں گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان عقیدے کے جو اسباق کو ہم بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اور اپنے معاشرے میں مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو ان تمام گمراہیوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ تو الحمدللہ عقیدے کا درس تو آج ہوا، اور حدیث کا درس ہونا باقی ہے۔ ہمارے جو اوقات ہیں 3 گھنٹے کے اوقات ہیں، 7 بجے سے کلاس شروع ہوئی ہے، تو 10 بجے تک کلاس ہے، لیکن کیا ایڈمن صاحب کیا بولیں گے؟ ابھی کلاس آگے کریں گے یا پھر روک دیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر سر کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بھی دے دیں گے۔ کیا بول رہے ہیں شیخ؟ ابھی ختم کر رہے ہیں اس کو، پھر دیکھیں گے دوسرے ہفتے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، نیکسٹ آنے والے جو پہلے حدیث پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ عقیدہ پڑھیں گے، کیونکہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، تو اسی لیے درس کو الحمدللہ کنٹینیو کیا گیا ہے۔ سلسلے میں کچھ سوالات ہیں، تو آپ ایک منٹ میں سوال کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ درس کے اختتام کا جو ہے اعلان کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، تبارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم سب کے شرکت کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ فرما، اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔